کرنا ہے نا، کراس کرنا ہے نا، کراس. اچھا ٹھیک ہے، لائیو ویڈیو ابھی 4 سیکنڈ. ٹھیک ہے، شروع ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. بنہایت معزز احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ المبارک کے اندر یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے. اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس جمعہ کی نشست میں فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے عنوان پر گفتگو کروں گا. میں دعا کروں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ وہ مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، مسجد اقصیٰ یہ ایسی مسجد ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس مسجد کا بہت بار تذکرہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ارض شام یعنی ارض فلسطین کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس زمین کو اللہ رب العزت نے بڑی برکتوں والا بنایا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء 15واں سپارہ آیت نمبر 1 میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. کہ رب کائنات نے اپنے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا. اسے اسراء بھی کہا جاتا ہے اور اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو. اور اس کے بعد رب کائنات نے معراج کا بھی شرف بخشا کہ مسجد اقصی سے رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرشوں پر بلا دیا. مسجد اقصی یہ دنیا میں تیسری مقدس ترین جگہ ہے. اللہ رب العزت نے اس جگہ کو مقدس ترین جگہ قرار دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا کہ رب کائنات نے اس زمین کو برکتوں والا بنایا. اسی طرح رب کائنات نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں بھی فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا یعنی ایک زمین کی طرف لٹایا جو بڑی برکتوں والی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 میں بھی فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ کہ رب کائنات نے اس زمین کو برکتوں والا بنایا ہے. اسی طرح رب کائنات نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں بھی فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي کہ اے قوم ایسی زمین میں داخل ہو جائے جو بڑی پاکیزہ ہے, بڑی برکتوں والی ہے. اس زمین کو رب کائنات نے وادی مقدسہ کہلایا ہے, یعنی یہ زمین بڑی مقدس زمین ہے. یہ زمین ایسی زمین ہے کہ اکثر انبیاء کی جائے پیدائش ہے یہاں پر. یہ عرض فلسطین, عرض شام, یہ اکثر انبیاء کی جائے پیدائش ہے, یعنی اکثر انبیاء یہاں پر پیدا ہوئے ہیں. اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کاغذ کے کرسوں پر قرآن کو مرتب کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت ارض شام کو برکتوں والا بنائے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارض شام کو برکتوں والا کیوں بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارض شام کو برکتوں والا اس لیے بنایا جائے کہ ارض شام میں یہ اللہ کے فرشتے اپنے پر نچھاور کرتے ہیں. اور یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی 3954. صرف اتنا ہی نہیں, ارض فلسطین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک شام کو اور ملک یمن کو برکتوں والا بنائے. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 70594 کی. صرف اتنا ہی نہیں, دجال کا جب ظہور ہوگا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا. دجال دو جگہوں کے علاوہ باقی ساری کائنات میں جائے گا. ان میں سے پہلی مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصی. اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی 23090 یعنی 23090 کہ دجال مسجد حرام اور مسجد اقصی کے علاوہ ساری کائنات میں جائے گا اور وہاں پر نہیں جا سکے گا. مسجد حرام یہ ایسی مسجد ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے بیت العتیق کا. یعنی یہ بیت العتیق ہے یعنی پرانا گھر, کہ اس کی تعمیر پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی, پھر طوفان نوح میں اس کی دیواریں منہدم ہو گئی, پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں سے دوبارہ اس کی تعمیر کی. اس لیے اس کو بیت العتیق کہا جاتا ہے یعنی پرانا گھر. اور بیت المقدس کے لیے, مسجد اقصی کے لیے رب کائنات نے بیت المقدس کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی عظمتوں والا گھر, بڑی فضیلت والا گھر. صرف اتنا ہی نہیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائے گی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دوبارہ سوال کیا روئے زمین میں دوسری مسجد کون سی بنائی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی، کہ دوسری عظیم ترین مسجد یہ مسجد اقصی ہے جو روئے زمین میں بنائی گئی تھی۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 3366 یعنی 33-4۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ پہلے لوگ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا قبلہ مسجد اقصی ہے، یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 4490 ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی ہے۔ گویا کہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد اقصی کی طرف ہجرت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو معراج کا شرف بخشا، مسجد حرام سے مسجد اقصی پر جاتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے یہ شرف بھی بخشا ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی امامت بھی کرواتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 430 یعنی روایت نمبر 430 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کرواتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب معراج سے واپس آتے ہیں قریش مکہ کو معراج کے واقعے کے متعلق بتاتے ہیں، قریش مکہ انکار کر دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی علامات کے متعلق سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کی دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کنڈیاں کتنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصی کے متعلق سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ رب العزت نے میرے لیے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو روشن کر دیا۔ وہ مسجد قریش مکہ میرے سے مسجد اقصی کے متعلق سوال کر دے، میں اس نقشے کو دیکھ کر قریش مکہ کو سوالوں کے جواب دے دیتا۔ اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 3886 یعنی 3886 روایت نمبر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کا فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ روئے زمین میں اے مسلمانوں 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے علاوہ تم کو جامع نہ باندھنا یعنی سفر نہ کرنا۔ پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد نبوی اور تیسری مسجد مسجد اقصی۔ اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت نمبر 1189 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ تم کسی مسجد کے لیے سفر نہ کرنا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کی۔ جب مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کائنات سے 3 چیزیں مانگی۔ پہلی چیز مانگی کہ اے رب کائنات میں مقدمات میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری چیز مانگی کہ رب کائنات مجھ کو ایسی حکومت عطا کر جو کسی کو نہ ملی ہو۔ تیسری چیز مانگی کہ جو بندہ صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے میری مسجد اقصی کی طرف آئے تو رب کائنات اس کو ایسے پاک صاف کر دینا کہ جس طرح پہلے دن کا بچہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 2 چیزیں تو رب کائنات نے ان کو عطا کر دی اور مجھے یقین ہے کہ ان کو مل گئی۔ تیسری چیز کے متعلق مجھے شک ہے لیکن مجھے امید بھی ہے کہ رب کائنات نے ان کو عطا کر دی۔ پہلی چیز انہوں نے مانگی کہ میں مقدمات میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ رب کائنات نے فرمایا 17 سورۃ الانبیاء میں
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ کہ رب کائنات کو ہم نے ایسا علم عطا کیا کہ ان جیسا علم کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جھگڑا آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام فیصلے کرتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی وہ فیصلہ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کا جو نفاذ ہوتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا نفاذ ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب کائنات کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، اس میں دونوں کا جو ہے انعام ہوتا ہے، دونوں کے مطابق حکم دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ پھر دوسری چیز انہوں نے مانگی کہ رب کائنات مجھے ایسی حکومت عطا کر جو کسی کو نہ ملے، اور یہ بات ثابت ہے کہ رب کائنات نے اس کو ایسی حکومت عطا کی جو کسی کو بھی نہ ملی۔ چیونٹی سے بات کرنا، ہدہد پرندے سے بات کرنا، ہواؤں کا تابع ہو جانا، تخت کا ہواؤں پر اڑ جانا، جنات کا تابع ہو جانا، رب کائنات نے ایسی حکومت کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ تیسری چیز انہوں نے مانگی کہ جو بندہ مسجد اقصی میں صرف نماز پڑھنے کی ارادے سے آئے، رب کائنات اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی دو چیزیں تو رب کائنات نے عطا کر دی، لیکن تیسری چیز کے متعلق مجھے شک ہے، لیکن مجھے امید بھی ہے کہ رب کائنات نے ان کو وہ بھی عطا کر دی۔ اور یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی 1408 یعنی 1408 روایت نمبر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں جھگڑا ہونے لگ گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا مسجد اقصی زیادہ افضل ہے، کیونکہ مسجد اقصی یہ روئے زمین کی دوسری مسجد ہے اور مسجد نبوی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا ہے۔ صحابہ کرام کا آپس میں جھگڑا ہونے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ادا کرنا مسجد اقصی میں 4 نمازوں کے ادا کرنے کے برابر ہے۔ اگر انسان مسجد نبوی میں گویا کہ 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو مسجد اقصی کے اندر 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 مسجدوں کا ذکر کیا، پہلی مسجد مسجد حرام اور دوسری مسجد مسجد اقصی، یعنی نام لے کر ان کا ذکر کیا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 مسجدوں کا نام لے کر ذکر کیا۔ اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح، یعنی عیسوی سال شروع ہونے سے پہلے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس سے پہلے کہتے ہیں قبل مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد مسیحی سال شروع ہو گیا، عیسوی سال شروع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ سن 33 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، لیکن وہ قتل نہیں کیا گیا۔ یہودیوں کے مطابق ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ نعوذ باللہ، یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک چکے ہیں، لیکن سولی پر لٹکنے کے بعد رب کائنات نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور وہاں سے ان کو آسمانوں پر بلایا۔ عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان 2 چیزوں پر اتفاق ہے۔ پہلی چیز کہ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن اس میں فرق ہے۔ مسلمان کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل کیے گئے ہیں نہ ہی سولی پر لٹکائے گئے ہیں، بلکہ صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکا دیے گئے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ جنم ہوا اور پھر ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یعنی زندہ اٹھانے میں دونوں کا آپس میں اتفاق ہے۔ اور دوسری چیز میں ان کا آپس میں اتفاق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا،
عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور مسلمانوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی تو ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا ڈنڈا برس کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دے دی، لیکن دنیاوی عذاب کا ڈنڈا ان کے اوپر برس کیا۔ 37 برس بعد سن 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودی ہیں ان کے اوپر رب کائنات کا ڈنڈا برسا عذاب کا۔ یہودی اور رومی اور عیسائی یہ سارے ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ رومیوں کو حکومت تھی، رومی بادشاہ تھے، یہودی یہ عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، عیسائی یہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے بندوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ سن 70 عیسوی میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی تو اس بغاوت کے نتیجے میں رب کائنات کے عذاب کا ڈنڈا ان کے اوپر اس طرح برسا کہ ٹائٹس نامی جنرل تھا جو رومیوں کا جنرل تھا، اس نے ایک دن کے اندر یہودیوں کی 1,33,000 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ صرف قتل ہی نہ کیا، یہودیوں سے کہا کہ تم اس ارض فلسطین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، اب تم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اس واقعے کے دوران جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو دوبارہ گرایا گیا تھا۔ پہلی بار وہ گرا تھا سن 1400 سال قبل نبوکڈ نظر آدمی تھا جس نے ہیکل سلیمانی کو پہلے گرایا تھا۔ پہلے کے سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے بنایا جسے فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، پھر وہ گرا دیا گیا اور پھر 150 سال کے بعد اس کو دوبارہ بنایا گیا، اور سن 70 عیسوی میں اس کو دوبارہ گرا دیا گیا جو ابھی تک گرا ہوا ہے جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ اب تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ بنتا ہے، جو ابھی بنے گا جب یہودی غالب آ جائیں گے تب بنایا جائے گا۔ یہودیوں کو کہہ دیا گیا تم اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ۔ جب یہودیوں نے بغاوت کی تو رومیوں نے ان کا نیست و نابود کر دیا۔ ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ اس وقت ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اس ارض فلسطین میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، تم یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، اگر تم یہاں پر آنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں دوبارہ قتل کر دیا جائے گا، دوبارہ قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن سن 300 عیسوی کے اندر ایک معجزہ ہو گیا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ رومیوں کا جو بڑا جنرل تھا جو کچھ جسے قسطنطین اعظم کہا جاتا ہے وہ عیسائی ہو گیا۔ اب عیسائیوں کی تو موج ہو گئی کہ وہ ساری کی ساری سلطنت بھی عیسائی ہو گئی، ظاہر سی بات ہے بادشاہ عیسائی ہو گیا، ساری کی ساری سلطنت بھی عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائی جسے اپنا بیٹے خدا کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جنہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، انہیں قتل کرنے والے یہودی ہیں۔ یہودیوں کے اوپر زمین کا گھیرا اور تنگ ہو گیا، جو عیسائی تھے وہ اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے۔ پھر آتا ہے 571 عیسوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت کے بعد 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، یہودی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ سے کہتے تھے کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان سے جاؤ روح کی حقیقت کے متعلق سوال کرو، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرو، اصحاب کہف کے متعلق سوال کرو۔ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام سے نہیں رہنے دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے سوالوں کا سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف میں تذکرہ بھی کیا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں، 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ جب یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا جاتا ہے تو یہودیوں کا جس چیز کا جہاں پر زور چلتا ہے وہ وہاں پر رہنے چلا جاتا ہے۔ 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کا عرب میں زور چلا اور یہ عرب میں رہنے کے لیے آ گئے۔ یہ تینوں قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے معاہدہ کر لیتے ہیں جسے میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہودی اس میثاق کی مخالفت کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 میں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ کہ وہ ہمیشہ اپنے معاہدے کی خیانت کریں گے، وہ اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوتا رہا، یہودی مشرکین مکہ سے کہتے رہے کہ آپ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاد کریں، جنگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب مشرکین مکہ جہاد کے لیے آتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہودی چونکہ بزدل اور کمزور ہوتا ہے اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مدینے سے نکال دیا۔ غزوہ احد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا۔ غزوہ احزاب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو وہاں سے نکال دیا۔ گویا کہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے کہ وہ ان کا ٹھکانہ ایک نہیں رہا، وہ ہمیشہ نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آگ بڑھاتے ہیں، وہ جنگ کی آگ بڑھاتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 63 میں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو رب کائنات فرماتے ہیں اطفاها اللہ، میں رب کائنات اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں، اس آگ کو روک دیتا ہوں۔ رب کائنات اس آگ کو روک دیتے ہیں۔ یہودی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں یہودی مسجد اقصیٰ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، یہودی مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ مسلمان لشکر یہاں سے جاتا ہے، مسجد اقصیٰ کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ محاصرہ کافی طویل پکڑتا ہے۔ یہودیوں کے علماء آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے مسلمانوں، تم چاہے ساری زندگی مسجد اقصیٰ کا محاصرہ کر لو، مسجد اقصیٰ کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس مسجد اقصیٰ کو وہی شخص فتح کر سکے گا جو ایک درویش ہوگا، اس کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، اور اس طرح کا بندہ تمہارے لشکر میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ درویش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ خط بھیجتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ آپ آئیے، تو آپ آئیں گے تو مسجد اقصیٰ فتح ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تاریخی سفر کر کے وہاں سے آتے ہیں۔ ایک اونٹ ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے اور ایک امیر المؤمنین ہوتے ہیں۔ امیر المؤمنین باری طے کر لیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے غلام سوار ہوگا، کچھ دیر کے لیے امیر المؤمنین سوار ہوں گے۔ لیکن جب مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچتے ہیں تو غلام کی سواری کی باری آ جاتی ہے۔ غلام کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین آپ سوار ہو جائیے، اگر میں سوار ہوتا ہوں مسلمان مجھے تانا دیں گے کہ اے غلام تو کس طرح سوار ہو گیا، امیر المؤمنین پیدل چل رہے ہیں، تو کیوں سوار ہو گیا ہے، ان کو سوار ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الدور دور، باری باری ہے، تمہاری باری ہے تو تمہیں ہی سوار ہونا پڑے گا۔ جب آپ مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچتے ہیں اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ لیتے ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جاتے ہیں، آپ کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں کیچڑ آلود جوتے ہوتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، اپنی حالت کو درست فرما لیجئے، کیونکہ یہ یہودی یہ بڑی متمدن اور مہذب قوم ہے، آپ ان کے سامنے آرام سکون سے جائیے گا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم ایسی قوم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں لباس اور جوتوں کی وجہ سے عزت عطا نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت میں یہودیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی
نشانیاں دیکھتے ہیں اپنی کتاب میں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہی وہ درویش ہے جو مسجد اقصی کو فتح کرے گا۔ یہودیوں نے اس وقت مسجد اقصی کے دروازے کھول دیے اور خون کا ایک قطرہ بھی اس وقت نہیں بہا تھا اور مسجد اقصی فتح ہو گئی تھی۔ لیکن اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر یہ احسان کیا تھا کہ یہودی مسجد اقصی یعنی فلسطین کے اندر آ سکتے ہیں، آ کر جو ان کے مقامات ہیں ان کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر رہ نہیں سکتے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے ان کو نکال دیا گیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احسان کیا کہ وہ آ کر یہاں پر اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر رہ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور، کہ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر کھوبا گیا۔ عبداللہ بن سبا نامی یہودی تھا کہ اس نے معاشرے کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ چند قبیلے ہیں کہ ان کے آپس میں دشمنی ہے، وہ ادھر کی بات ادھر کرتا، ادھر کی بات ادھر کرتا، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اگر بری بات ہو تو فوراً قبول کر لیتا ہے، اگر اچھی بات ہو تو قبول نہیں کرتا۔ تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان 5 سال تک یہ جنگ جاری رہی، جسے شیعان عثمان اور شیعان علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پیٹھ میں ایسا خنجر کھوبا گیا تھا، ایسا زخم ان کو دیا گیا تھا کہ جس سے خون آج بھی بہ رہا ہے، آج بھی وہ خون تر و تازہ ہے، اور وہ جنگ بڑھانے والا وہ یہودی تھا عبداللہ بن سبا، کہ یہودی نے مسلمانوں کے درمیان جنگ بڑھائی۔ اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کو فتح کر دیا گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کہ اس نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا، یہودی غالب آگے بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا، مسلمان اپنی عیاشیوں میں آگے، مسلمانوں کے سازش کی یہودیوں نے کہ انہوں نے اپنی فحاشی والے لٹریچر جاری کر دیے، مسلمان طبقہ جو تھا وہ بے حیائی اور بے حفاشی کی وجہ سے کمزور ہونے لگ گیا تھا، یہودی فلسطین میں اکٹھے ہونے لگے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب یہودیوں کے اوپر حملہ کیا جائے، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ یہ تو بہت سارے ہیں، آپ ان کے اوپر ابھی حملہ نہ کریں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ ابھی تو وقت ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کا، سارے یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں، بعد میں ہم ان کو کہاں کہاں تلاش کریں گے، اکیلے کہاں پر تلاش کریں گے۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد جب مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حکومت ملی بیت المقدس کے اوپر، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں نے بیت المقدس کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں کیا، کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو حدود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ کہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے سارے کے سارے کام ہمارے مغربی ہیں، کہ مغربی کام ہم سارے کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی عام ہو گئی ہے، اب دوبارہ یہودی غالب آ گئے ہیں، بعد میں فیصد رقبہ کے اوپر اسرائیل غالب آ گیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سن 1948 کے اندر اسرائیل وجود میں آیا اور سن 1947 کے اندر پاکستان وجود میں آیا تھا، اور رب کائنات نے اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی دوائی نہ بنائی ہو۔ تو گویا کہ رب کائنات نے جس طرح ماں کی چھاتی کے اندر دودھ پہلے آتا ہے، بچہ بعد میں آتا ہے، رب کائنات نے اسرائیل کا وجود ختم کرنے کے لیے، اسرائیل کا توڑ بنانے کے لیے پاکستان کو پہلے وجود بخشا۔ اور پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سب سے زیادہ عذاب رب کائنات کا عربوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ رب کائنات نے عربوں کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے۔ کیوں فضیلت دی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربی دان تھے، اور ان کی مستقل فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید وہ بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ان کے سامنے رب کائنات کے سارے احکام واضح ہو چکے ہیں، لیکن سارے احکام کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ عربوں کے بعد دوسرا عذاب ہمارے اوپر آئے گا، کیونکہ جب انگریز برصغیر ہند و پاک سے نکلے تھے تو ہم نے رب کائنات سے دعائیں کی تھی، اے رب کائنات ہمیں ایسا وطن عطا کر
کہ جہاں پر ہم تیری عبادت کریں، تو رب کائنات نے ہمیں پاکستان کا ملک عطا کیا۔ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن ہم اپنے حکم سے بھٹک گئے ہیں، اپنے معاہدے سے، اپنے مقصد سے بھٹک چکے ہیں۔ ہم نے رب کے حکموں کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے، رب کے حکموں کو دھجیاں بھی پھیرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس طرح بے حیائی عام ہو چکی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے، جہاد کو ترک کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے، رب کائنات ذلت اور رسوائی اس قوم کے اوپر نازل کر دیتی ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فلسطین کے مسلمان ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن ہم وہاں پر جا نہیں سکتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب زکات دینے سے لوگوں نے انکار کیا، سیدنا ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا تم میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں رد و بدل کرو گے؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لوں گا، چاہے سارے مسلمان مجھے چھوڑ دے، لیکن اگر کوئی انسان زکات کی ایک رسی دینے میں انکار کرے گا، میں صدیق اکبر اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ ایبدل الدین وانا حی، میرے زندہ ہوتے ہوئے تم دین کے اندر رد و بدل کرو گے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے سامنے دین کے اندر رد و بدل کیا جا رہا ہے، رب کے حکموں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُ الَّذِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسی قوم کی مدد کیوں نہیں کر رہے کہ جس کے مرد مغلوب ہو گئے ہیں، کہ جس کی عورتیں مغلوب ہو گئی ہیں، کہ جس کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جس کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تم ایسے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکل کرتے؟ ربنا اخرجنا، وہ دعائیں کر رہے ہیں، اے رب کائنات ہمیں ایسی بستی سے نکال دے کہ جس کے بستی کرنے رہنے والے ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے رب کائنات اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مدد بنا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے مسلمان ہم سے مدد طلب کر رہے ہیں، لیکن ہم مدد کے لیے نہیں جا رہے۔ رب کائنات نے فرمایا تھا فَقَدْ بَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، رب کائنات نے ذلت اور رسوائی کو یہودیوں کے اوپر نازل کر دیا تھا، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں آج وہی ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے۔ یہودی عروج کی طرف جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے رب کے حکم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے اس حال کے اندر گیا کہ اس کے دل کے اندر ایک بار بھی جہاد کے اندر جہاد کا حکم نہیں آیا، جہاد کرنے کی طرف نہیں آئے کہ وہ جہاد کرے گا، گویا کہ وہ اس دنیا سے یوں جائے گا گویا کہ وہ منافق ہوگا۔ آج فلسطین کے مسلمان ہم سے مدد طلب کر رہے ہیں، لیکن ہم جا نہیں سکتے، ہم ان کی مدد نہیں کر رہے۔ اور جہاد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد اقدامی کہ وہاں پر جا کر ان کے ساتھ جہاد کرنا، لشکر کی صورت میں ان کے ساتھ جا کر جہاد کرنا۔ اگر ہم وہاں پر جا کر جہاد نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم دوسرا جہاد تو کر سکتے ہیں، جو اسرائیلی اشیاء ہیں ہم ان کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جو اسرائیل کی اشیاء ہیں ہم ان کو تو چھوڑ سکتے ہیں۔ جہاں پر رہ کر ہم تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم کم سے کم وہ تو کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کا ذمہ ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کا بھی ذمہ ہے، ہم مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب یہاں پر نظام خلافت قائم ہو جائے گا پاکستان میں، تو یہاں سے لوگ جائیں گے جو عرب میں جائیں گے، امام مہدی کی قیادت میں یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یخرج الناس من المشرق یؤدون للمہدی، مشرقی جانب سے لشکر پہ لشکر نکلیں گے جو امام مہدی کی قیادت کریں گے، جو امام مہدی کی عبادت میں یہودیوں سے
لڑیں گے، اتنا لڑیں گے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2922 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک مسلمان اور یہودیوں کا آپس میں قتال نہیں ہو جائے گا، اور جب قتال ہوگا مسلمان یہودیوں کو خوب قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا وہ درخت اور پتھر بھی گواہی دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ ہر طرف سے یہودیوں کو ختم کیا جائے گا، یہاں سے مسلمانوں کا جب نظام خلافت قائم ہو جائے گا یہاں سے لشکر جائیں گے، جب مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے اور امام مہدی کی قیادت میں مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی ہم اگر جہاد نہیں کر سکتے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم سارے علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں، فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں، کوئی ادھر ہو گیا ہے کوئی ادھر ہو گیا ہے، کسی نے کسی عقیدے کو پکڑ لیا ہے، سارے مسلمان ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رب کائنات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس قرآن والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جدا جدا نہ ہونا۔ جب سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے نظام خلافت قائم ہو جائے گا تو یہاں سے جائیں گے جو فلسطین کو فتح کریں گے، یہودیوں کو ختم کریں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے اگر ہم جہاد اقدامی ابھی نہیں کر سکتے، جا کر جہاد نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں ان کی مدد کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں یہاں پر رہ کر وہ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اے جبرائیل فلاں فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو، فلاں بستی کو الٹ دو۔ جبرائیل امین نے فرمایا اللہ رب العزت اس بستی کے اندر تو تیرا اتنا عبادت گزار بندہ ہے کہ اس نے پلک جھپکنے تک بھی تیری عبادت تیرے گناہ نہیں کیا، کبھی گناہ نہیں کیا۔ اب دیکھیے اس بندے کے زہد اور تقوی کا کیا عالم ہے کہ جبرائیل امین اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے پلک جھپکنے تک بھی گناہ نہیں کیا۔ لیکن رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اس بستی کو پلٹ دو، پہلے اس بندے کے اوپر پلٹنا بعد میں باقیوں کے اوپر پلٹنا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس کے سامنے میرے دین کی دھجیاں بھی کھیلی جا رہی تھی اور میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی نہیں بدلا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کو ماں کی گالی دیتا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اگر چہرے کا رنگ نہیں بدلتا کم سے کم وہ کام تو جاتا تھا، اگر کچھ نہ بھی کر سکتا کم از کم آپ کو بولا تو ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے سامنے میرے دین کی دھجیاں بھی کھیلی گئی، لیکن اس کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ وہ میرے دین کی حفاظت کرے، میرے دین کا محافظ بن جائے۔ اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج فلسطین کے مسلمانوں کی جہاں پر اللہ کے حکموں کی دھجیاں بھی کھیلی جا رہی ہیں، رب کائنات کے حکموں کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے رنگ کبھی نہیں بدلتے، ہمارے اندر غیرت نہیں آ رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پامال ہونے سے بچائیں، اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے حکموں کی اطاعت کریں، فلسطین کے مسلمانوں کی جا کر مدد کریں۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو یہاں پر رہ کر ہمیں جو مدد کر سکتے ہیں کم سے کم ہمیں وہ مدد کرنی چاہیے، اور کم سے کم جو اسرائیلی اشیاء ہیں ان سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وہ اللہ رب العزت سے کہ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم جا نہیں سکتے تو یہاں پر رہ کر ہم جو ان کی مدد کر سکیں ہمیں وہ تو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔